اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ غزہ میں جہاں پر امداد تقسیم ہو رہی تھی، کھانے پینے کی چیزیں، فوڈ تقسیم ہو رہا تھا، اس مقام پر اسرائیلی آتنکوادیوں نے فائرنگ کر دیا جس میں 30 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ 100 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی آتنکوادی حملوں میں اپنے 9 بچوں کو کھو دینے والی لیڈی ڈاکٹر عائلہ کہ شوہر بھی دم توڑ گئے۔ غزہ کے امدادی کارکنان نے کہا ہے کہ اتوار کی صبح اسرائیلی فائرنگ سے کم از کم 30 سے زیادہ فلسطینی شہید اور 100 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہزاروں افراد امریکی حمایت یافتہ غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن کی امداد تقسیم کے مرکز کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب لوگ مدد لینے کے لیے وہاں پر پہنچے، اسی وقت اسرائیلی آتنکوادیوں نے وہاں پر فائرنگ کر دی، جس کے بعد 30 فلسطینیوں کی موت کا یہ بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ لیکن دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، پڑوسی ملک بنگلہ دیش۔ آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ جو فرار ہو کر ہمارے پیارے ملک بھارت میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اب خبریں آ رہی ہے کہ شیخ حسینہ کے خلاف وہاں پر بنگلہ دیش میں مقدمات داخل کر کے سنوائی ہو رہی ہے، اور اب بڑی خبر نکل کر آئی ہے کہ شیخ حسینہ کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ وہاں کے ٹریبونل میں سنگین الزامات کی سماعت شروع ہو چکی ہے۔ بنگلہ دیش ٹریبونل بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے حوالے سے بڑا فیصلہ دے سکتی ہے۔ اس معاملے میں سنوائی شروع ہو گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ٹریبونل شیخ حسینہ کو موت کی سزا بھی دے سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کا انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل شیخ حسینہ کے خلاف الزامات کی سنوائی گزشتہ کل سے کر رہا ہے، اور یہ سنوائی براہ راست نشر کی جائے گی۔ بنگلہ دیش کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ ناظرین، حج کو لے کر، حج 2025 کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ حج سیکیورٹی فورسز کی سالانہ پریڈ کل نظر آئی۔ حج کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی عرب کے وزیر داخلہ اور سپریم حج کمیٹی کے سربراہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف نے حج کے دوران سیکیورٹی کے فرائض انجام دینے والی فورسز کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ یہ جائزہ اس سال یعنی 1446 ہجری کے حج سیزن میں شریک سیکیورٹی فورسز کے سالانہ تقریب کے موقع پر لیا گیا۔
وزیر داخلہ نے تقریب کے دوران کہا کہ خادم حرمین شریفین اور ولی عہد وزیر اعظم کی ہدایت پر آج میں نے حج سیکورٹی فورسز کی تیاریوں کا جائزہ لیا، مشاہدہ کیا۔ میں اس مکمل تیاری، اعلیٰ صلاحیتوں اور وسائل کو دیکھ کر فخر محسوس کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی قیادت کی توقعات پر پورا اترنے اور ہر پہلو سے ایک پرامن اور کامیاب حج کے انعقاد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ حج سیکورٹی کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہے اور الحمدللہ ہم یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ کے مہمانوں کی حفاظت اور ان کی سیکورٹی سعودی حکومت انجام دیتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی حکومت اتنے لاکھوں کے مجمع کو 40 دن تک اپنے مقام پر رکھ کر اتنی سیکورٹی نہیں دے سکتی۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، حماس کے سربراہ محمد سنوار، اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے حماس کے سربراہ محمد سنوار کو مار دیا، ہلاک کر دیا۔ 30 سیکنڈ میں 50 سے زیادہ میزائلیں داغ کر ہم نے یہ کارروائی انجام دی ہے۔ اسرائیلی دفاعی افواج IDF نے یحییٰ سنوار کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حماس سربراہ جنوبی غزہ کے ایک اسپتال کے نیچے بنی سرنگ میں موجود تھا۔ گزشتہ 13 مئی کو IDF کے فضائی حملوں میں، یعنی اسرائیل کے فضائی حملوں میں سنوار کی موت ہو گئی۔ 3 دنوں پہلے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے بھی سنوار کے مارے جانے کا دعویٰ کیا تھا۔ IDF کے مطابق یہ حملہ خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کیا گیا تھا، جس میں تصدیق ہوئی تھی کہ اس مقام پر کوئی یرغمالی موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد 30 سیکنڈ میں 50 سے زیادہ میزائلیں وہاں داغی گئی، جنہوں نے حماس کے کمانڈر اور کنٹرول مرکز کو پوری طرح سے تباہ کر دیا۔ اس حملے میں محمد شنوار، محمد شبانہ رفع بریگیڈ کمانڈر اور مہدی جنوبی خان یونس بٹالین سربراہ کے ہلاک ہونے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں اسپتال کی عمارت کو نقصان نہیں پہنچایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ حملہ اچانک ہوا تھا۔ ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ایلون مسک، امریکی ارب پتی اور مشہور معروف کاروباری شخصیت ایلون مسک نے ہفتے کے روز ایک میڈیا رپورٹ میں لگائے گئے اس دعوے کو سختی سے نکار دیا، مسترد کر دیا ہے جو ان پر منشیات کے استعمال سے متعلق لگایا گیا تھا۔ انہوں نے 2024 کی انتخابی مہم کے دوران بڑی مقدار میں کیٹامین اور دیگر نشہ آور اشیاء کا استعمال کیا تھا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے جمعہ کے روز شائع ہونے والی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ ایلون مسک، جو پریزیڈنٹ آف امریکہ ٹرمپ کے مشیر بھی ہے، اس قدر زیادہ مقدار میں انہوں نے نشہ استعمال کیا کہ انہیں مثانے کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ دنیا کے امیر ترین شخص نے نشہ آور پھپھوندی یعنی مشروم اور ہیلوسینٹ کرنے والی گولیاں بھی استعمال کی، اور گزشتہ سال وہ ایک ڈبہ بھر کر ایسی گولیاں ساتھ لے کر سفر کرتے رہے۔ رپورٹ کے مطابق اس بات کے کوئی شواہد موجود نہیں کہ مسک نے یہ اشیاء اس وقت استعمال کی جب وہ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد وزارت سرکاری کارکردگی کے امور چلا رہے تھے۔ ہفتے کے روز ایلون مسک نے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا بھائی؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون یا مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، ابھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ